11 صفر المظفر 37 ہجری جنگ صفین میں لیلۃ الحریر کا واقعہ۔ حریر کا مطلب ہے کتے کی چیخیں، اور یہ شور، کراہ اور ہنگامے کا اشارہ ہے۔ لہٰذا جنگ صفین میں مولا امام علی علیہ السلام اور معاویہ کے دونوں لشکروں کے وسیع جانی نقصان اور زخمیوں کی آہوزاری اور تلواروں کے ٹکرانے کی آواز کے لحاظ سے حملے کی سب سے مشکل رات تھی، جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمار یاسر رضوان اللہ علیہ کی شہادت نے امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کو غضبناک کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے معاویہ کی فوج سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ فرما لیا۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام نے اس رات ذوالفقار ہاتھ میں تھامی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اور زرہ پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کا رخ کیا اور فوج شام پہ حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام جب بھی کسی کو تلوار کی ضرب لگاتے تو نعرہ تکبیر بلند فرماتے۔ جو بھی سورما آپ علیہ السلام کے سامنے آیا زمین بوس ہوا۔ جنگ نہایت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ میمنہ اور میسرہ جناب عبداللہ اور جناب مالک اشتر کے قبضے میں تھا۔ جمعے کی رات تھی، ساری رات جنگ جاری رہی۔ 900 آدمی امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ لشکر شام سے الغیاث الغیاث کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور شامی فوجی حیدری فوج کے حملوں سے اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتے تھے جس طرح کتے کے حلق سے آوازیں نکلتی ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دوپہر تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مولا امام علی علیہ السلام کے دستے لڑائی کے دوران ظہر اور شام کی نمازیں صرف ہاتھ اور سر کے اشارے سے ادا کرتے رہے۔ جناب مالک اشتر دشمن کے خیمے تک جا پہنچے، قریب تھا کہ معاویہ زد میں آ جائے اور لشکر بھاگ کھڑا ہو۔ ناگہاں عمرو عاص نے 500 قرآن نیزوں پر بلند کرا دیے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے۔ وہ لوگ جو معاویہ سے رشوت کھا چکے تھے فوراً تائید کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اشعث بن قیس، مسعود ابن نودق، زید ابن حسین نے عوام کو اس درجے ورغلایا کہ وہ لوگ وہی کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئے جو تیسرے خلیفہ کے ساتھ کر چکے تھے۔ مجبوراً جناب مالک اشتر کو بڑھتے ہوئے قدم اور چلتی ہوئی تلوار روکنا پڑی۔ معاویہ بھاگنے کا تہیہ کر رہا تھا، لیکن یقینی فتح فوج کے جوش اور نافرمانی کی بدولت مولا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے چھین لی گئی۔ نیزوں پر قرآن مجید دیکھ کر مولا امام علی علیہ السلام کی فوج کے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ ناچار مولا امام علی علیہ السلام کو جنگ ملتوی کرنا پڑی۔ بالآخر پبلک نے معاویہ کی طرف سے عمرو عاص اور مولا امام علی علیہ السلام کی طرف سے آپ علیہ السلام کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشعری کو حکام مقرر کر کے بمقام زومت الجندل فیصلہ سنانے کو طے کیا۔